جانسن اینڈ جانسن کمپنی کے اس پروڈکٹ کی وجہ سے کینسر کوز ہوا۔ سن 2018 میں روٹرز نے اپنی ایک انویسٹیگیشن کو پبلش کیا جس کے ذریعے پتہ چلا کہ 1978 سے سن 2000 تک اس کمپنی کو معلوم تھا کہ ان کے پروڈکٹ میں ایسبیسٹوس موجود ہے۔ واقعی اس پروڈکٹ میں ایسبیسٹوس شامل تھا جس کی وجہ سے ان کو کینسر کوز ہوا۔ ابھی تک ہمارے شیلفز کے اوپر جانسن اینڈ جانسن ٹیلکم پاؤڈر بک رہے تھے اور میڈیا نے اس حوالے سے کوئی تشہیر نہیں کی۔ ہمارے ملک میں کتنی ڈیتھس ہوئیں کینسر کی وجہ سے، اس پروڈکٹ کی وجہ سے، اس کا کوئی حساب کتاب اور کوئی شمار نہیں۔ آج آپ کے سامنے کیس لے کے آئے ہیں ایک ایسی کمپنی کا جو کہ 1886 سے کام کر رہی ہے، ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر کام کر رہی ہے، دنیا کی 9ویں بڑی کمپنی ہے اور $400 بلین سے زیادہ کا ریونیو ہر سال جنریٹ کرتی ہے۔ یہ وہ کمپنی ہے کہ جو ہیلتھ کیئر پروڈکٹ کے علاوہ فارماسیوٹیکل پروڈکٹس، میڈیکل ڈیوائسز بھی بناتی ہے، لیکن ایک پروڈکٹ اس کمپنی کا ایسا ہے جو کہ اس کی شناخت بن چکا ہے۔ اس کمپنی کو پہچاننا ہو تو اس پروڈکٹ کے نام سے پہچانیں، اس پروڈکٹ کو پہچانا ہو تو اس کمپنی کے نام سے پہچانیں، اور وہ ہے، اس کمپنی کا نام ہے جانسن اینڈ جانسن، اور ان کا پروڈکٹ ہے جانسن اینڈ جانسن بیبی ٹیلکم پاؤڈر۔ صرف اس پروڈکٹ کی سیل سے اس کمپنی نے 2021 میں $93.7 بلین کا ریونیو جنریٹ کیا۔ آپ نے یہ پروڈکٹ ایسا پروڈکٹ ہے کہ جسم کے حوالے سے آپ کی اپنی بچپن کی یادیں بھی ہوں گی، آپ ایڈورٹائزمنٹس دیکھے ہوں گے۔ آئیے ہم آپ کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ جانسنز بیبی پاؤڈر کی خاص بیبی فریش خوشبو اور سامع احساس رکھے آپ کے بیبی کو فریش اور ایکٹیو۔ آپ دیکھیں یہ پروڈکٹ ایسا ہے کہ جو بڑا سمارٹ پیکنگ میں ہے، بالکل سادہ سی پیکنگ ہے، اور ایک ایسا پاؤڈر کہ جس کو بچوں کے لیے ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے، جس کی خوشبو بڑی نیوٹرل سی خوشبو ہے جو کہ بچوں کے لیے ہونی چاہیے، اور جس کا ٹیکسچر بڑا نرم و ملائم ہے جیسے کہ بچوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جب اس کو بچوں کے ساتھ لنک کر کے دیا جا رہا ہے، ایک ہیلتھ کیئر کمپنی کی طرف سے دیا جا رہا ہے، تو اسمپشن یہ ہے کہ یہ پاک ہوگا کسی بھی ایسے پروڈکٹ سے جو کہ بچوں کے لیے ہو نقصان دہ۔ لیکن کیا ہوتا ہے، 2023 میں $9 بلین کی سیٹلمنٹ کرتی ہے جانسن اینڈ جانسن 38,000 کیسز میں، جو کہ جانسن اینڈ جانسن کے خلاف فائل کیے گئے، جس میں کہا گیا کہ جانسن اینڈ جانسن کمپنی کے اس پروڈکٹ کی وجہ سے کینسر کوز ہوا۔ Johnson & Johnson has agreed to pay nearly $9 billion to settle lawsuit accusing its talc baby powder of causing cancer. اس کمپنی پہ یہ الزام تھا کہ ان کے پروڈکٹ میں، یعنی کہ پاؤڈر میں، ٹیلکم پاؤڈر میں، ٹیلکم کے علاوہ جو چیز مکس ہوئی تھی وہ تھی ایسبیسٹوس۔ اب ٹیلکم ایک منرل ہے اور ایسبیسٹوس بھی ایک منرل ہے۔ ٹیلکم کو مائن کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو نکالا جاتا ہے، کانوں سے نکالا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اور ایسبیسٹوس اور ٹیلکم کی مائنیں چونکہ اکٹھی ہوتی ہیں، قریب قریب ہوتی ہیں، اس لیے ایک خطرہ ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے اندر اس ٹیلکم کے ساتھ ایسبیسٹوس بھی شامل ہو جائے گا۔ لیکن یہ اعتماد تھا لوگوں کو کہ یہ کمپنی انشور کرے گی، یقین دہانی کرا رکھی تھی اس نے، اس کے اوپر اعتماد تھا اس کمپنی پہ کہ اس کے پروڈکٹ میں ایسبیسٹوس شامل نہیں ہوگا۔ لیکن 2013 میں ایک خاتون نے، 63 سالہ خاتون نے ایک کیس ون کیا اس کمپنی کے خلاف، جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ مجھے جو اوویرین کینسر ہوا ہے وہ اسی کمپنی کی پروڈکٹس کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور جوری نے اس خاتون کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا کہ اتنی ایویڈنس موجود ہے یہ بتانے کے لیے کہ واقعی اس پروڈکٹ میں ایسبیسٹوس شامل تھا جس کی وجہ سے ان کو کینسر کوز ہوا۔ یہ دیکھیے۔ Them to cancer. Among them, 63-year-old Dean Berg, the first to take on Johnson & Johnson in trial, alleging its talc-based baby powders led her to stage 3 ovarian cancer. I am 100% certain that it caused my cancer. سن 2018 میں روٹرز نے اپنی ایک انویسٹیگیشن کو پبلش کیا جس کے ذریعے پتہ چلا کہ 1978 سے سن 2000 تک اس کمپنی کو معلوم تھا کہ ان کے پروڈکٹ میں ایسبیسٹوس موجود ہے۔ یعنی یہ کمپنی کی غلطی نہیں تھی بلکہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا کہ کمپنی کی یہ انفارمیشن باہر نہ آئے، بلکہ ان کے امپلائیز کو ٹرین کیا گیا کہ وہ کسی ایسی ایلیگیشن کو ریفیوٹ کریں اور اس کا انکار کریں۔ In 2018, Reuters published a report saying that from at least 1971 to the early 2000s, the company's raw talc and finished powders sometimes tested positive for small amounts of asbestos. 2019 میں FDA جو کہ امریکہ کا ادارہ ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا
کہ وہ پروڈکٹس جو کہ انہوں نے مارکیٹ سے لیے اور ان کو ٹیسٹ کیا اس میں ایسبسٹاس کے ایلیمنٹس موجود تھے. After the FDA found trace amount of asbestos in samples from a bottle purchased online. نہ صرف یہ کہ راٹرز اور FDA بلکہ انٹرنل ڈاکیومنٹس جو کہ ان کے ریلیز ہوئے لیک ہوئے ان سے پتہ چلا کہ انٹرنلی بھی ان کو معلوم تھا کہ ہمارے پروڈکٹ میں ایسبسٹاس موجود ہے. From 1971 to 2000, Johnson & Johnson products routinely tested positive for asbestos. This is what internal documents revealed. But the company continues to deny them. لیکن جانسن اینڈ جانسن نے ہمیشہ اس لائبلٹی سے جان چھڑائی اور انکار کیا. ایسا کوئی کیمیکل ہمارے پروڈکٹ میں موجود نہیں تھا. بلکہ جب ان کو اس پروڈکٹ کو مارکیٹ سے ہٹانا پڑا امریکہ میں 2020 میں, تب بھی انہوں نے اپنے اس انکار پر قائم رہے اور آج بھی وہ یہ انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. We unequivocally believe that our talc, our baby powder, does not. لا کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے جانسن اینڈ جانسن کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ یہ تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ شاید ہماری پوری کمپنی بینکرپٹ ہو جائے. اس سے بچنے کے لیے وہ لانچ کرتے ہیں پروجیکٹ پلیٹو. پروجیکٹ پلیٹو کیا ہے؟ پروجیکٹ پلیٹو یہ ہے کہ اس کمپنی یعنی جانسن اینڈ جانسن کی ساری لائبلٹی کو ایک سبسیڈری کمپنی کو ٹرانسفر کر دیا جائے اور پھر اس کمپنی کو بینکرپٹ ڈکلیئر کر دیا جائے تاکہ مزید آئندہ آنے والے کلیمز کے خلاف ہماری لائبلٹی نہ بنے. اور یوں ہی ہوا. 38,000 کلیمنٹس کو $9 بلین کی ادائیگی کرنے کے بعد اب, اور وہ بھی 25 سال میں, یہ ادائیگی ان کو 25 سال میں کرنی ہے اور 25 سال میں ادائیگی کرنے کے بعد ان کی لائبلٹی ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ اپنے آپ کو بینکرپٹ ڈکلیئر کروانے کی طرف جا چکے ہیں. Apparently, J&J created a highly confidential plan called Project Plato. The plan entailed creating a new subsidiary and then shifting all the lawsuits to this new subsidiary. From there, the subsidiary would declare bankruptcy, which would push the cases to bankruptcy court and substantially reduce payments. اس سارے کیس نے بہت سارے سوالات کو جنم دیا ہے. نمبر 1, کمپنیز کے ذریعے بزنس کرنے کا کانسیپٹ یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن کے تقریباً ساتھ ہی آتا ہے, جس میں اونر کی لائبلٹی کو محدود کر دیا جاتا ہے اور ساری لائبلٹی کمپنی کی ہوتی ہے. اب آپ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ایک ایسا کیس کہ جس میں معلوم ہی نہیں کہ کتنے لوگ کینسر کا شکار ہوئے, کتنے انسان اس کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے اور کتنے لوگ اذیت ناک مرض کا ابھی بھی شکار ہیں, ان کی موت کی ذمہ داری کا جواب دہی کسی سے نہیں کی جا سکتی کیونکہ کمپنی رسپانسبل نہیں ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اس معلومات کو چھپایا, چاہے وہ FDA امریکن ادارے کے لوگ تھے یا وہ جانسن اینڈ جانسن والے تھے, ان کو ویسٹ میں سزا دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ویسٹ میں صرف ایک ہی طریقہ گردانا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر نقصان پہنچے اور تکلیف پہنچے اور ضرر پہنچے تو وہ پیسوں کا کلیم کر سکتا ہے, لیکن اس شخص کی زندگی نہ واپس آ سکتی ہے نہ اس شخص کی تکلیف کو کم کیا جا سکتا ہے. یہ تو سوال ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا کہ ایک ایسی کمپنی کہ جو کہ ہیلتھ کیئر پروڈکٹ کو بنا رہی ہے, لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہے, وہ لوگوں کے ٹرسٹ کو بریچ کرتی ہے اور آخر میں چند پیسے دے کر اپنے آپ کو وہ بینکرپٹ ڈکلیئر کر کے اپنی ذمہ داری سے نجات حاصل کر لیتی ہے. لیکن اس سے بڑا سوال اٹھتا ہے ہمارے لیے. ہمارے ملک میں ہمارے میڈیا نے آج تک اس خبر کو منظر عام پر کبھی لے کر آئے ہی نہیں. ابھی تک ہمارے شیلفز کے اوپر جانسن اینڈ جانسن ٹیلکم پاؤڈر بک رہے تھے اور میڈیا نے اس حوالے سے کوئی تشہیر نہیں کی. ہمارے ملک میں کتنی ڈیتھس ہوئیں کینسر کی وجہ سے, اس پروڈکٹ کی وجہ سے, اس کا کوئی حساب کتاب اور کوئی شمار نہیں ہے. بلکہ دنیا کے اکثر ایسے ممالک کہ جن میں جانسن اینڈ جانسن کمپنی کی موجودگی ہے ہی نہیں, وہاں پہ جانسن اینڈ جانسن کمپنی کا مقدمات کا سامنا کرنا پڑ ہی نہیں سکتا, اس لیے ان کی لائبلٹی ختم ہو جاتی ہے. کتنا آسان ہے ان کمپنیز کے لیے کاروبار کرنا, انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا. اور یہ ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا تحفہ جو کہ ہمیں ملا کہ وہ کمپنیز جن کو سمجھا جاتا ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کی پہچان ہے, وہ کمپنیز انسانوں کی زندگیوں سے کس طرح سے کھیلتی ہیں. تھینک یو فار واچنگ تھنک ٹاک ٹوڈے.